محنت کا نتیجہ اللہ کو معلوم ہے، میرے کوشش کرنے سے پہلے معلوم ہے. ہمیں ابھی چائے کے بارے میں بتایا، اللہ کو معلوم ہے آپ چائے پیئیں گے نہیں پیئیں گے، آپ کو ملیں گی نہیں ملیں گی، لیکن ہم نہیں بول سکتے. اور ہمارے لیے کیا بتایا گیا؟ ہاتھ سے اٹھائیے آپ پیجئے، جبھی آپ کی کیا ہوگی؟ چائے آپ کے پیٹ میں جائے گی. تو اسی طرح کوشش، محنت ہمارا کام، کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے. اور ہر مومن کو یہ امید رکھنا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ زیادتی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فیصلہ کرے گا، جو چیز ملنا ہے اللہ تعالیٰ دے گا. تو اچھا اب یہاں پر دیکھیے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ ظاہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو چیزیں ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جان دیا ہے، جان لینے کا اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مالک ہے، اچھے کام پر اللہ بدلہ دے گا، برے کام پر اللہ پکڑ سکتا ہے اور سزا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اور عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، دیکھیے وما خلقت الجن وما خلقت الانس والجن وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی کرنا عبادت. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ کو بتایا ایمان کیا. وہ ایمان کیا؟ ایمان کا مطلب کیا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. یہ 6 چیزوں کا اقرار کرنے کا نام ایمان ہے. اچھا چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ ایک ہے. اگر دنیا میں اللہ ایک کے بجائے 2 ہوتے پوری دنیا بگڑ جاتی. ایک وقت میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے 2 بڑے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک علاقے کے 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتے، ایک محلے کے 2 بڑے نہیں بن سکتے، ایک مسجد میں ایک ہی وقت میں 2 آدمی بیان نہیں کر سکتے. تو کیا ہوگا؟ اس سے اختلاف آئے گا، اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے ہوں گے. لو کان فیہما آلہۃ من دون اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے علاوہ اور بھی اس کا کوئی جینٹ میں ہوتا، اور بھی اگر کوئی ہوتا تو زمین میں بگاڑ آتا. کیا ہوتا؟ ایک اللہ بولتا رات ہونا، دوسرا اللہ بولتا دن ہونا، ایک اللہ بولتا بارش ہونا، دوسرا اللہ بولتا گرمی ہونا. یہ دونوں اللہوں کے درمیان میں اگر فائٹنگ ہوتی گئی، دونوں اللہ اگر لڑیں گے، 2 مولوی صاحب لڑیں گے تو کیا ہوتا؟ 2 بلیاں لڑ لیے تو بندر کا فائدہ ہوتا. 2 مولوی صاحب اگر لڑ لے کے بیٹھے تو لوگوں کو رفری بننے کا موقع ملتا. اور لوگوں کیا کرتا؟ رفری ایک نہیں ہوتا، پوری جماعت رفری بنتی، پوری جماعت رفری بنتی. تو ایسی صورت میں بجائے کیا ہوگا؟ اصلاح کے بگاڑ. گھر میں 2 بڑے نہیں ہو سکتے، ہیڈ آف دی فیملی جو ہوگا، خاندان کا ذمہ دار ایک ہوگا. اگر 2 رہیں گے، 2 اگر رہیں گے تو جھگڑے شروع ہوں گے. تو یہاں پر دیکھیے ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کریں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ نے گواہی دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے ملائکہ اور علم رکھنے والے تمام جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اللہ کیسا ہے؟ پاورفل ہے، حکمت والا ہے. آدمی کو پاور آیا تو بعض وقت ظلم کرتا. کیا اللہ تعالیٰ بھی ظلم کرتا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. اللہ جب چھوڑتا ہے تو چھوڑتے جاتا، اللہ جب پکڑتا ہے تو ایسا زبردست پکڑتا کہ کوئی اس کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، مطلب یہ کہ بڑا سمجھدار، بڑا بردبار ہے اور بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو پیدا کرنا چاہے، تمام کے روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع کیے. قیامت تک آنے والی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ، نیک لوگ، برے لوگ، اچھے لوگ، خراب لوگ، معذور لوگ، اندھے لوگ، جو بھی ہیں، عالم غیر عالم، کالا گورا، مرد عورت، دنیا میں جس طریقے سے پیدا ہونے والے تھے اللہ سب کی جانوں کو جمع کرا، لین الگ کرا. نیک لوگوں کی الگ لین، بروں کی الگ لین، مردوں کی الگ،
کالوں کی الگ، گوروں کی الگ، سب کو الگ 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 اللہ تعالیٰ اپنے پاس ٹھہرا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، کیا جی میں تمہارا اللہ ہوں نہیں ہوں؟ میں تمہارا اللہ ہوں نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم مانتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا پروردگار۔ ہم تمام اعلان کیے، ہم سب اعلان کیے، لیکن کسی کو بھی یاد نہیں ہے، کسی کو بھی اعلان یاد نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس اگریمنٹ کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا، میں کتابوں کو بھیجوں گا، جو نبیوں کی بات سنیں گے، یہ کتابوں کے مطابق عمل کریں گے، وہ نجات پائیں گے۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کیا، 1,20,000 پر 4,000 پیغمبروں کو اللہ بھیجا۔ 1,20,000 پر 4,000 پیغمبر۔ قرآن مجید میں مختصر نام 25-26 نام قرآن کے اندر ہے، پورے ناموں کو اللہ ذکر نہیں کیا۔ یہ پیغمبر آئے اللہ کے پاس، ہم نے جو اقرار کیا وہ اقرار کو ہمیں یاد دلائے۔ کتابیں آئیں، داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ یہ کتاب کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو وہ اقرار یاد دلانا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جو ہم نے اقرار کیا تھا وہ اقرار یاد دلا رہے ہیں۔ اچھا چلیے اس کے بعد اب آئیے، اللہ کے بارے میں لوگ پوچھیں گے بھائی اللہ کا ہمیں ذرا تعارف کراؤ نا، تو کیا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف بہت مختصر ہے۔ کسی کا بھی تعارف کراؤ بولے تو گھنٹے لیکچر ڈالیں گے لوگوں، پورے لیکچر کے بعد پوچھے تو کیا سمجھ میں آیا بولے تو بولیں گے کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پورا لیکچر ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے باتیں بولیں گے، ایسا بولیں گے۔ اب مثال کے طور پہ عیسائیوں کے بارے میں لو، ایک تھا 3 ہوئے، 3 ہیں 1 ہوئے، میں پاگل بھی نہیں بولتا، 1 تھا 3 ہو گئے، 3 تھے پھر بعد میں 1 بنتا، کیسا بنتا؟ میرے سامنے 2 اسپیکر رکھ کر ہیں اور یہاں پہ یہ فون بھی رکھا ہوا ہے۔ پہلے سب 21 تھے، وہ آہستہ آہستہ تقریر سن کے جوش میں یہ 3 بنے، 4 بنے، 5 بنے، جیسے جیسے تقریر ختم ہوتی جائیں گی وہ 1 بن جائیں گا بولے تو کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہاں پہ دیکھیے ان کا فلسفہ عجیب ہے، ایک خدا ہے، ایک خدا کا بیٹا ہے، اب ایک خدا کی بیٹی بھی بن رہی ہے، نعوذ باللہ بعض لوگ بیوی بھی بنا کے چھوڑ ڈالتے۔ اور اللہ کے بارے میں دیکھیے کیا تعریف، اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کے اندر اللہ اپنی تعریف کر رہا، کیا بولا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے تو ہے کیسا؟ بھوک لگتی، کھانا کھاتا، سر میں درد ہوتا، خیاں آتے اسے، نیند آتی، کوئی ضرورت اسے پڑ رہی ہے، کیسا ہے وہ؟ اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز، بے نیاز، اللہ کو بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ اونگتا بھی نہیں، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اونگنے لگ گئے تو کیا ہونا؟ گاڑی چلانے والا ڈرائیور اگر ذرا 1 سیکنڈ کے لیے بھی اونگا تو جمنی برج سے نیچے اترتے لوگ عزت کے ساتھ، اور اگر غفلت ہو گئی، گاڑی چلانے والا ڈرائیور اگر غفلت کر دیا تو پوری گاڑی پٹری کے نیچے آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، پورے بس میں پورے لوگ خراٹے مار کے سوتے۔ آپ لوگ اے سی بسوں وغیرہ میں دیکھے رہیں گے، ماشاءاللہ لوگ اتنے تجربے کار رہتے، بس اسٹینڈ سے نکلنے سے پہلے لوگ پوری تیاری کر لیتے، سیٹ برابر کر لیتے، بس شیٹ وغیرہ بوڑھ لیتے، دریچے وغیرہ ڈال دیتے، اب اس کے بعد ماشاءاللہ خراٹے مار کے سوتے رہتے، اور ہوشیار اتنے بھی رہتے، لوگ سوتے رہتے۔ کبھی شتابدی ٹرین وغیرہ اس میں جائیے، لوگ سوتے رہتے، جب انہیں چیزاں تقسیم کرتے آقا اٹھ کے بیٹھتے، وہ چھوڑتے نہیں، لوگ سو رہے ہیں، کتنا 1 منٹ بھی سوتے نہیں۔ اور سونے والا جو ہوتا ہے میرے بھائی، سولی کے تختے پر بھی اگر انہیں کھڑا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ 10:36 کو سولی دینا ہے، بولتا ابھی 1 منٹ باقی ہے نا، کئی کو چلو 1 منٹ میں سو جائیں گے، سو جاتا ہوں، 1 منٹ بھی انہیں بیکار نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اگر وہ سو جائے، اگر اسے وہ نیند اگر آ جائے، پوری کائنات کیا ہوگی؟ پوری کائنات کیا ہوگی؟ تو یہاں بتا رہا اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے۔ اچھا اللہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ اللہ کی بیوی ہے کیا؟ اللہ کے بچے ہیں کیا؟ اللہ کی ماں ہے کیا؟
کبھی کیا ہو رہا، بیوی کی محبت میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کبھی بچوں کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتا، کبھی دوستوں کی محبت میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، مطلب یہ اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹا ہو سکتا؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مانتے نہیں مانتے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹا مان لیں تو پھر انہیں آیا کہاں سے؟ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اللہ کسی کے باپ نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے اس کے، اللہ کے بیٹا، اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب یہ کہ اسے بیوی بچے نہیں ہیں۔ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کیسا بھی ہے، اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر بات کیا بولا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اللہ کی برابری کرنے والا، اللہ کا ایکول، اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک، اللہ کے جیسا، اللہ جیسا کام کرنے والا ہے ویسا کام کرنے والا، اللہ جیسا اپنی مرضی چلانے والا ہے ویسا مرضی چلانے والا۔ اللہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کسی سے مشورہ لینا، کسی سے پوچھنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور وہ جیسے بھی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اگر کچھ کرے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پیر ہیں، اللہ بات کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، کیسا سنتا ہے؟ اللہ دیکھتا تو کیا ہمارے ویسا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بات کرتا ہے تو ہمارے جیسا بات کرتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جس طریقے سے بتا رہا ہے اس کی تعویل نہیں کرنا، اس کو موڑنا نہیں، اس کا مطلب وہ نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا میں اکیلا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اب دیکھیے کوئی بھی خدا اگر بولیں گے، کوئی انسان خدا نہیں بن سکتا، کوئی بابا خدا نہیں بن سکتا، کوئی بزرگ خدا نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ اس کے دوست رہیں گے، اس کے رشتہ دار رہیں گے، اس کا اچھا برا رہے گا، اس کے بیماری لگی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساری ضرورت کی چیزیں لگی رہیں گی۔ اور پھر اس کے بعد اب اس کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے، اگر کوئی انسان ہے وہ خدا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ انسان کی ضرورتیں اس کو لگی ہوئی ہیں، اسے نیند کی ضرورت ہے، پیشاب پیخانے کی اس کو ضرورت ہے، پیٹ بھرنے کی اس کو ضرورت ہے، اور اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اتنی چیزیں اس کے اندر ہوگی تو وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا۔ اچھا خدا کبھی بیمار بھی بنتا کیا؟ خدا کبھی بیمار بھی بنتا کیا؟ جسے لوگ خدا کا درجہ دیتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا؟ کبھی اپالو میں جا رہے ہیں، کبھی وہاں پہ جا رہے ہیں۔ آج تو اپالو وغیرہ کچرا ہو گیا، کیا بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا بولے تو کہاں ہے بھائی پیر صاحب؟ ماشاءاللہ باہر گئے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ امریکہ گئے ہیں۔ ارے تو دنیا کا علاج کرنے والا جب تو بیمار ہو رہا تو تم کہیں کو بھی باہر گیا؟ تمہیں تو دنیا کا علاج کرتے، لوگوں کو بلاتے، بابا سب دیتے، یہاں پہ سب مل رہا، کیا بابا تمہارے کو نہیں دیتے؟ تمہیں جب 24 گھنٹے بابا کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں تمہارے کو نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو سب انسانی ضرورت۔ اب انہیں بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے کوما میں چلے گئے صاحب، کیسا چلنا ڈپارٹمنٹ، یہاں کیسا ہونا ہے؟ یہاں پہ بیمار ہو گئے، کیا ہونا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی بھی ہے، کوئی بھی خدا کا دعویٰ کر رہا، یہ چار باتیں کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ اکیلا ہونا، بے نیاز ہونا، کسی کا محتاج نہیں ہونا، اور اس کی کوئی عادت انسان سے، کسی کائنات کی کسی چیز سے ملنے والی نہ ہو۔ یہ چار چیزیں اگر دنیا میں پائی جا رہی تو صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور وہی ہمارا پروردگار ہے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے، اللہ کی قدرت یہ، اللہ